لیلا مجنو کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کہ مجنو جو ہے نا ایک کتے کو بہت پیار کیا کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو کھانا دیتا، اس کو پیار کرتا. تو کسی نے پوچھا تو تم اس کتے سے، یہ تو پاگل کتا ہے اور لگڑ ہے، تم اس سے کیوں محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے گزرا تھا اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا. That's the reason I love this dog. So you love the thing which the beloved loves. ہمارا پیار دیکھیں کہ دین کے بارے میں اور احکامات کے بارے میں کیسا ہے، ہماری محبت کیسی ہے. کیا ہمارا وہی رویہ ہے جو صحابہ کا تھا یا نہیں؟ کیا ہم جن چیزوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے ان سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ کہتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یا ہمارے لیے برڈن ہے؟ جب بھی پریشان ہوتے تو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم ہمیں تسلی پہنچاؤ نماز کے ذریعے، اذان دو اور ہم نماز پڑھیں. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے، شاپنگ کی طرف چلے گئے، کھانا کھانے چلے گئے، میکڈونلڈس چلے گئے، ہیپی میل آرڈر کر لیا بیکاز دیر از اے ریزن وائی اٹس کالڈ اے ہیپی میل، اٹ مائٹ میک اس ہیپی. لیکن وی ٹرائی اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ جو اللہ کے نبی نے ٹرائی کیا اور کہا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب جس سے محبت کرتے ہیں نا تو صرف خود محبت نہیں کرتا، رادر حدیث میں آتا ہے وَنَادَ جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سے محبت کرو. تو جبریل السلام بھی سمینا وطانا کہتے ہیں اور اس بندے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں، اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا loves this person. I جبریل love him, so love him as well. تو تمام آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں جبریل کو کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ان لوگوں میں نام نہ شامل کریں. تو جبریل السلام بھی اس بندے سے شدید محبت نفرت کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا میں اور تمام آسمانوں میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ hates this person, me جبریل hates this person, تو hate this person. So every dweller of the heaven, the angels, they hate this person. اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں وہ لوگ نفرت ڈال دیتے ہیں. تو یہ لو اور ہیٹریڈ کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز محبت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ دنیا کی ہر چیز ریئلائز کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ تھے ایکسیپٹ دا ہیومنز اینڈ دا جنس. ہر چیز کو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ دا احد، حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ دا احد loves us and we love احد. اور جب اللہ کے نبی احد پہ چڑھے، ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے اور عثمان بھی تھے، تو احد خوشی سے شیک کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اس پہ اپنا دھرا، اس پہ اپنا عصا مارا اور کہا اس کو دیا احد، اس کو دیا احد، رک جا. فَإِنَّ عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدَانِ، کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک سچا، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو the Uhud loves the Prophet and every creature they know that he is Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے اس ٹرنک کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی مسجد میں تھا، جب اللہ کے نبی اپنا ممبر تھوڑا دور شفٹ کیا اور اس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے تو اٹ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی اینڈ مون، اور اسے آوازیں نہیں شروع ہو گئی رونے کی. تو اللہ کے نبی پاس گئے اور اس پہ ہاتھ رکھا. ایک کیمل تھا جو بہت زیادہ بلک رہا تھا، بہت زیادہ کریزی ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی اس کے پاس گئے تو اس نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی اس سے مالک کو بلاؤ اور کہا کہ اس کیمل نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہارے بارے میں، تم اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہو، تم اس پہ زیادہ کام لیتے ہو. وہ چڑیا جو
پریشان تھی جس کے بچوں کو صحابہ نے اٹھا لیا تھا آؤٹ آف لو, تو اس نے شکایت کی لیکن نبی سے. تو ایوری کریچر ریئلائزز دا مقام آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ وی ہیومنز. ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں اور کم تر ہو چکے ہیں, حالانکہ ہم اشرف المخلوقات اور ہم ان کی امتی ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز ہز مقام کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ ایلس ایکسیپٹ مائی سیلف. میں اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ ہی واز دے ور ٹرو, ہماری طرح تو جھوٹے تو نہیں تھے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب اذان نماز کی باری آئے تو ہم سوئے رہتے ہیں, یا جب قربانی کی باری آئے تو ہم سے آنکھیں نہیں جھکتی, یا جب صدقہ دینے کی باری آئے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا کیش ہے سب سے ٹوٹا ہوا کیش پڑا ہے یا سکے پڑے میں وہ دیتے ہیں. حالانکہ صحابہ دے ور اپوزٹ, وہ دیکھتے تھے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے میرے پاس, وہ دیتے. جب آیات نازل ہوئی نا کہ آپ نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ چیز اسپینڈ کریں جو آپ کے دل کے قریب ہے, جو آپ سے محبوب ہے. تو ایک صحابی جن کا بڑا کمال کا باغ تھا مدینہ کی مسجد نبی کے بالکل سامنے, فوراً سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ باغ آپ کے لیے. سوچا ہی نہیں. He gave all his property prime location پہ. امیجن آپ کا کمرشل پلازاز ہیں F6 میں جن کے اندر KFC بھی کھولا ہوا ہے, کیا کھولا ہوا, آپ کی انکم آتی ہے وہاں سے. آپ ایک آیت سن کے وہ سب ڈونیٹ کر دیں. کتنا بڑا ایمان کا لیول چاہیے. تو ان صحابی نے سب کچھ دے دیا. تو عمر بن خطاب, he was true, انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے ایکسیپٹ مائی اون سیلف, میں اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لا یا عمر, ابھی نہیں. اور پھر حدیث بتائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرنے شروع ہو جاؤ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے مال سے, اپنے نفس سے اور ہر چیز سے. تو عمر بن خطاب he thought for a while and he said کہ رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جہاں میری جان میں جان بھی قربان کرنی پڑے نا, میں وہاں قربان کر دوں گا آپ کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ الآن یا عمر, اب تو مومن بنے عمر. Let's ask the question from ourselves کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ سے زیادہ, ہمیں اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے, تمام مال سے زیادہ؟ اگر محبوب ہوتے تو ہم پہ سود کی جاب تو نہ کرتے. اگر محبوب ہوتے تو ہم جھوٹ بول کے تو نہ پیسے کماتے. اگر محبوب ہوتے تو ہم اپنے سیلف کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو تو ناراض نہ کرتے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اور اپنا حساب کیا کرنا ہے ہم نے آج اس دنیا میں لینا ہے کہ یار واقعی میں am I lying to myself یا am I true to myself. کیا میں واقعی میں سچا مومن ہوں؟ کیا واقعی میں جب قیامت کے دن میں جاؤں گا مجھے اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی؟ کیا واقعی میں فطروں سے بچ رہا ہوں اور میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جس سے اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے کہیں گے ویل ڈن اور تم میری شفاعت کے قابل ہو؟ یا میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جو کہ اللہ کے نبی کو ان سے نفرت ہے اور اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیں گے؟ کیونکہ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا تو میں تو برباد ہو گیا, میرا تو سب کچھ لٹ گیا. اور اسی مومنٹ کے لیے صحابہ نے اپنی ساری زندگی گزار دی کہ جب قیامت کے دن آئے اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. So it's very important to realize